في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. میرے محترم پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو آج دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے انسان بستے ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور جوان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی دین کی مجلس میں بیٹھنے کی اور کچھ دیر دین کی تذکیر اور تفہیم کی مجلس میں بیٹھنے کی۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عظیم سعادت مندی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جن مجلسوں میں اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دی جاتی ہے، جن مجلسوں میں تذکیر ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایسے مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب فرشتوں کی نظر ایسی مجلسوں پر پڑتی ہے تو فرشتے لپکتے ہیں ایسی مجلس والے کی طرف، اور فرشتے ان مجالس کو گھیر لیتے ہیں، اور ان مجلسوں میں صرف خیر ہی خیر ہوتی ہے اور شر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ دینی مجالس آسمان والوں کی نظر میں ایسے ہی چمکتے اور دمکتے ہیں جیسے ہماری نظر میں آسمان کے اندر موجود ستارے چمکتے اور دمکتے ہیں۔ اور جب یہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، مجلس ختم ہوتا ہے، اور مجلس میں بیٹھنے والے مائیں اور بہنیں اور اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھ کر دین کی فہم حاصل کرنے والے جب مجلس سے رخصت ہوتے ہیں تو فرشتے گاڑی کی چابی دقت تو نہیں ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دینی مجالس آسمان والوں کی نظر میں ایسے ہی چمکتے ہیں اور دمکتے ہیں جیسے آسمان کے اندر موجود ستارے ہمارے نظروں میں چمکتے ہیں، اور بہت اچھا اور خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ دین کی مجلس ہوتی ہے، اور جب اس دین کی مجلس کا اختتام ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اے اہل مجالس، جاؤ، تم تو بخشائے ہو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر تھوڑی دیر دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، ایمان جیسی قیمتی نعمت عطا فرمائی، اور ایمان سے بڑھ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو جتنے انعامات سے نوازا ہے، اگر انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے نعمتوں کو، ان کے انعامات کو، ان کے احسانات کو، ان کی کرم فرمائیوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ان انعامات میں، ان نعمتوں میں سب سے قیمتی اور سب سے اصلی چیز وہ ایمان ہے۔ جو شخص اس دنیا کے اندر ایمان پر قائم ہے اور ایمان کو بچا کر لے کر گیا ہے، وہی شخص کامیاب و کامران ہوگا۔
اور جس کو اس دنیا کے اندر دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہیں، بہترین گھر ہے، بہترین فیملی ہے اور مال و دولت کی فراوانی ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، یہ تمام چیزوں سے حاصل ہے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو یقیناً وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، وہ ناکام و نامراد لوگوں میں ہوگا۔ اس لیے ایمان جیسی اور اسلام جیسی عظیم اور قیمتی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر اس دنیا کے اندر لوگ چاہیں گے کہ کوئی دوسرے طریقے سے زندگی گزارے، دوسرے طریقے سے اگر زندگی گزارنا چاہیں گے تو وہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ اس لیے اسلام ہی سب سے زیادہ اور اسلام ہی قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک۔ اسلام کے علاوہ یہودیت ہے اس دنیا کے اندر، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، ہندو مت ہے، بودھزم ہے، یہ تمام کے تمام دین باطل ہیں۔ صرف اور صرف اللہ کے نزدیک دین حقیقی اسلام ہی ہے۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہماری کسی طلب کے بغیر، ہماری کسی اپلیکیشن، ہماری کسی درخواست کے بغیر اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بہترین اور سب سے قیمتی نعمت ایمان اور اسلام کی عطا فرمائی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے، بتائے ہوئے دین، بتائے ہوئے احکام، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا اس دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک اور صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ تو مانتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کے کرنے والے صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ شرک کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ بدعت کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو توحید کے منافی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کبھی بھی بخشش نہیں کریں گے، اور اللہ جس کی چاہیں گے بخشش کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کے بجائے 2 خدا مانا جائے، 3 خدا مانا جائے، 4 خدا مانا جائے، یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ اور اللہ کی صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں اس کو کسی دوسرے بندے کی طرف منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ اس بندے کے اندر بھی اتنی طاقت ہے کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ یہ بندہ بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں شریک ہے۔ مثلا ایک چیز ہے کہ کسی انسان کو اللہ چاہے تو اولاد دے، کسی انسان کو اللہ چاہے تو اولاد سے محروم کرے۔ للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی حکومت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زمین و آسمان میں ہمارا ایمان ہے کہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر اللہ کی حکمرانی ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک پتا بھی، درخت کا ایک ٹکڑا بھی ہل نہیں سکتا ہے، کوئی ہوا حرکت نہیں کر سکتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے۔ یہی مطلب ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتے ہیں
اسے اولاد دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے لڑکا عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے لڑکی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے باز کر دیتے ہیں۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اندر ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے یا اس بات کا یقین کرتا ہے، اس بات کی امید کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ فلاں پیر کے ہاتھ میں، فلاں عامل کے ہاتھ میں، فلاں بندے کے ہاتھ میں، فلاں پھال نکالنے والے کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ جسے چاہے اولاد دے، وہ مزاروں پہ جاتا ہے، وہ کسی پیر کے ہاں جاتا ہے، کسی بڑے بڑے جو نام نہاد اللہ والے بیٹھے ہیں ان کے پاس جا کر وہ اس بات کی منت مانتا ہے کہ اے فلاں کہ اگر مجھے اولاد ہو گیا تو میں ایک بکرے کی قربانی کروں گا، ایسا کروں گا۔ یہ چیز جو ہے شرک کے دائرے میں آتی ہے، اور شرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اسلام کی بنیادی چیز میں سب سے بنیادی چیز ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں بھی ایک ماننا کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرے معبود نہیں ہے۔ یہ توحید فی الذات ہے۔ اور ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کے کرنے والے کاموں میں، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں ان کاموں میں کسی دوسرے بندے کو شریک نہ کرنا، یہ توحید فی الصفات ہے۔ تو توحید فی الذات اور توحید فی الصفات، یہ دونوں چیزیں سب سے پہلی بنیاد ہے اسلام کی۔ اس کے بعد آتا ہے خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور اسی کا ایک دوسرا جز ہے اسلام کے بنیاد میں سے سب سے پہلا اللہ کی وحدانیت کی گواہ دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بنیاد کی ایک سیڑھی یہ بھی ہے کہ اس بات کا اعتراف کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں سمجھنے میں غلو ہو جاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصل مرتبے سے اٹھا کر بالکل خدا بنا دیے ہیں۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو جانتے ہیں، غیب کی ساری باتوں کو جانتے ہیں، قیامت تک کیا ہوگا وہ بات بھی جانتے ہیں، اور کیا ہوا وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے اندر ہے، لیکن بہت سے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی کو بھی صفت میں شریک کرتے ہیں۔ تو یہ غلو ہے، یہ افراط ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹاتے ہیں، ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، ان کی شان عقیدہ اور عظمت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک گستاخی کی بات ہے۔ بین یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بندے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اس بات کو غور سے سنیں کہ یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے، اور آج بھی بہت سے ایسے فرقے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس ایمان کو چھیننے کے لیے بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے، اب بھی نبی آ سکتے ہیں، فلاں پیر نبی ہے، فلاں پیر اللہ کا رسول ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو دین کا یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ دوسرے لوگ کیسے دین سیکھیں گے؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث ہیں اس معنی میں کہ جو کام انبیاء کرتے تھے،
جو نبوت کے کام تھے، جو مشن تھے، وہی میری امت کے علماء کرام کریں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ پہلے دور میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لیتا تھا، لیکن میری امت میں ایسا نہیں ہوگا۔ میری امت میں نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، اب میرے بعد کوئی دوسرا بندہ نبی نہیں بن سکتا ہے، لہذا اب میرا چھوڑا ہوا کام، اب میرے مشن کو یہ اس امت کے علماء کرام کریں گے، اور اس امت کے علماء کی حیثیت، اس امت کے علماء کا اہم کام وہی ہے جو پہلے دور میں نبیوں کا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اسلام کی بنیادی صفت یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعتراف کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور حج ادا کریں۔ تو یہ تین چار چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، کہ ہمارے ہر عمل سے، ہمارے ہر حرکت سے اس بات کا اعتراف ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الدنیا، قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان ان تمام چیزوں کو میں نے صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہی اس امت کو مخاطب کر کے یہ کہا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تمہارا کیا یہ عقیدہ ہے، تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم لوگ بیکار پیدا کیے گئے ہیں اور ہم دوبارہ اللہ کی جانب نہیں لوٹائے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا گمان ہے تمہارا تو یہ غلط گمان ہے۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ نے یہ زندگی دی ہے صرف اپنی بندگی کے لیے، پھر ایک دن تم سب کو لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایمان ہماری زندگی میں سب سے اصل چیز ہے۔ اسلام کی دولت ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اسلام سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی عظیم نعمت نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ کسی شخص کو دنیا کی تمام چیزیں مل گئی ہے لیکن ایمان کی دولت ہاتھ نہیں آئی تو یقیناً وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے، کامیاب نہیں ہے۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جسے دنیا کی بہت ساری چیزیں نہیں ملی ہے، دنیا کی بہت سی نعمتیں نہیں ملی، گھر بار ان کے اچھے نہیں ہیں، ان کی شان و شوکت نہیں ہے، اتنا ان کی عزت نہیں ہے، ان کے پاس بہترین گاڑی نہیں ہے، بہترین بلڈنگ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس بندے کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو یقین مانیے وہ بندہ کامیاب ہے، وہی بندہ کامران ہے۔ اور ایسے بندے جو ایمان کی نعمت سے محروم ہیں وہ بندے اللہ کے یہاں بھی نامراد ہے اور اس دنیا میں بھی نامراد ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ داعیہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے، اسلام اور ایمان کی دولت کے مطابق گزرے۔ اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کی کیا سنت ہے، ہم زندگی کے کوئی بھی کام کریں اس کے کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ ہم جس طریقے سے ہمارے ہاں بچیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بچے ہوتے ہیں، وہ جس طریقے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بچیوں کو کام سکھانا ہے۔ جب بچپنا ہے 4 سال 5 سال کا ہوا تو ہم اس کو بولنا سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے جب 6 سال 7 سال کا ہو گیا تو ہم اس بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، مدرسے بھیجتے ہیں تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے، اسکول بھیجتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی تعلیم حاصل کر سکے۔ تو پھر اس کے بعد اور مزید 10 سال 12 سال کے ہو جاتے ہیں، اگر بچی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچی کو ہم گھر کا کام کاج سکھائیں،
کھانا بنانے کے لیے سکھائیں، اس بچی کو ہم اور میاں بیوی کے آداب سکھائیں، اس بچی کو ہم سماج میں کیسے زندگی گزارنا ہے وہ چیزیں سکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کی سیکھنے کی عمر ہے، اگر اس عمر میں ہم نہیں سکھائیں گے تو